قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت میں ان واقعات کو بیان کرنے کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ میں نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں کے واقعات تمہیں کیوں سنائے ہیں، تمہیں کیوں بتائے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد یہ ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حق پیغام کی دعوت دے رہے تھے۔ اس پیغام حق کی دعوت میں کئی طرح کی رکاوٹیں آ رہی تھیں، تکلیفیں پریشانیاں آ رہی تھیں۔ دعوت اور محنت کے باوجود جس طرح لوگوں کو آپ کی دعوت قبول کرنا تھی ویسے قبول نہیں کر رہے تھے۔ انسان چونکہ کمزور ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی دل برداشتہ ہو جاتے تھے، غمگین ہو جاتے تھے کہ میں ایک حق کا پیغام لوگوں کو سنا رہا ہوں، اس میں لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن لوگ میری بات کو قبول نہیں کر رہے، بلکہ الٹا طرح طرح کے الزامات، طرح طرح کے بہتان تراشیاں کرتے ہیں، میرے راستے میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت قدم رکھنے کے لیے، اطمینان اور تسلی کے لیے پہلے نبیوں کے واقعات بیان کیے کہ اے میرے نبی، کہ جو حالات آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں، آپ سے پہلے آنے والے میرے برگزیدہ پیغمبر اور نبیوں کے ساتھ بھی حالات پیش آئے، انہیں بھی سخت سے سخت امتحان سے گزرنا پڑا، انہیں بھی بڑی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ اس لیے اگر آپ کے اوپر کوئی امتحان آتا ہے، آپ کے دعوت میں رکاوٹ آتی ہے، آپ اطمینان رکھیں، پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے وَقُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ اور پتہ چل رہا ہے قرآن کی آیت سے جو بھی حق کا پیغام لے کر کھڑا ہوتا ہے، حق کی دعوت لے کر کھڑا ہوتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں اور آئیں گی، اس کی مخالفت ہوگی، اس کے مخالف پیدا ہوں گے جو حق کی مخالفت کریں گے، اس لیے کہ کوئی زمانہ اور دور ایسا نہیں ہوا کہ حق والوں کی کوئی مخالفت نہ کرتا ہو۔ انبیاء کے واقعات پڑھیں اور سنیں، ہر نبی کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی دعوت کو روکنے کی کوشش ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عجیب بات فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے جس کا کوئی مخالف نہیں ہے وہ سوچے وہ حق پر بھی ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جس کا کوئی مخالف نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا وہ لوگوں کے مطابق کی بات کرتا ہے، باطل کے مطابق کی باطل بات کرتا ہے، لوگوں کے جھوٹ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کی خواہش کے مطابق بات کرتا ہے، اس لیے اس کا کوئی مخالف ہی نہیں۔ جو اللہ کی بات کرے گا، قرآن کی بات کرے گا، اللہ کے نبی کی بات کرے گا، لوگ اس کے خلاف ہوں گے۔ ہمیشہ ہر دور میں حق کی مخالفت کرنے والے رہے ہیں۔ کتنے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کے بیان کیے، اس لیے قیامت تک آنے والے لوگ جو دعوت کا کام کریں گے، لوگوں کی اصلاح کا کام کریں گے، لوگوں کی تربیت کا کام کریں گے،
اللہ کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. انہیں دل برداشتہ نہیں ہونا، انہیں اپنی محنت کو جاری رکھنا ہے، انہیں ادھر ادھر دھیان نہیں کرنا. اگر وہ حق پر ہیں، انہیں یقین ہے میرا پیغام حق ہے، میری دعوت حق ہے، میرا مشن حق ہے، میرا پروگرام حق ہے، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آگے والے مہینے میں قربانی کا عمل آ رہا ہے، اور ان مہینوں میں دو بڑی عبادتیں سامنے آتی ہیں، ایک حج کی عبادت اور ایک قربانی کی عبادت. تو کبھی آپ نے غور کیا کہ حج کا فلسفہ کیا ہے؟ اللہ نے مسلمان پہ فرض فرمایا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ پورا حج کا عمل ابراہیم علیہ السلام کی ادائیں ہیں، ان کی یادگار ہے. ایک امتحان، کتنے امتحان ابراہیم علیہ السلام پر آئے. اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اور یہاں کسی کے اوپر امتحان آ جائے، وہ کہتا ہے مولانا نماز بھی پڑھتا ہوں، مفتی صاحب نماز پڑھتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، پریشانی پھر آ گئی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. ہم نے ابراہیم کو امتحان دے کر آزمایا، جو امتحان بھی آیا فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100/100 نمبر حاصل کیے، 100% نمبر حاصل کیے. آزمائش آئی ہے، امتحان آیا. امتحان کس کے اوپر آتا ہے؟ نیک لوگوں کے اوپر آتا ہے. برے لوگوں کے اوپر تو عذاب آتا ہے، وہ تو پکڑ میں آتے ہیں. نیک لوگ اگر تکلیف میں ہوں، پریشانی میں ہوں، مصیبت میں ہوں، بیماری میں ہوں، وہ سمجھ لے کہ اللہ کی طرف سے امتحان آیا ہے، اللہ مجھے آزما رہے ہیں، اور اس آزمائش کے بعد مجھے کوئی مقام دینا چاہتے ہیں، مجھے اونچا کرنا چاہتے ہیں، مجھے کوئی درجہ دینا چاہتے ہیں. امتحان سے اس لیے گزارا جاتا ہے اللہ اس کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو کتنے امتحان سے گزارا، کتنا بڑا امتحان ہے کہ 40 میل لمبی آگ جلائی گئی ہے ابراہیم کو جلانے کے لیے. 3 میل دور کوئی پرندہ بھی ہوا میں اڑتا وہ بھی جل جاتا تھا، اس کی گرمائش اتنی تھی. آگ میں کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن کے 25 سورتوں میں ابراہیم کا تذکرہ کیا. کیوں کیا ہے؟ کوئی قصہ کہانی تھوڑی سنائی ہے. قصے کہانی کے تو ناول ملتے ہیں، وہ پڑھنے چاہیے. قرآن کا ایک ایک لفظ میرے عزیزو میرے آپ کے لیے پیغام ہے، میرے آپ کے لیے نصیحت ہے. تو دوسرا جو مقصد قرآن نے انبیاء کے واقعات کا بیان کیا ہے وہ یہ ہے وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. انبیاء کے واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تمہیں نصیحت ہو، تمہارے لیے اس میں ہدایت ہے، تمہارے لیے پیغام ہدایت ہے، اس لیے تمہیں نبیوں کے واقعات سنائے جا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا 67 جگہ پہ قرآن میں تذکرہ، قرآن کی 25 سورتوں میں ان کا تذکرہ موجود. لیکن امتحان دیکھیے، اللہ نے اپنا خلیل بنایا، اپنا خلیل بنایا، ابراہیم خلیل اللہ، لیکن امتحان سے گزارا ہے، آزمائشوں سے گزارا ہے، اور توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے، توحید کو بیان کیا ہے. توحید کے پرچم کو ابراہیم نے نیچے نہیں کرنے دیا. جس گھر میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بت تراشنے والے کا گھر ہے، بت بنانے والے کا گھر ہے، بت فروخت کرنے والے کا گھر ہے. اپنے باپ کو بھی کہہ رہے ہیں ابا جان یا ابتی انی قد جاءنی من العلم فاتبعنی اہدک صراطا سویا. ابا جان اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اب میرے پیچھے چلیے، میرے پیچھے چلیے، میری بات سنیے، میری بات مانیے. اہدک صراطا سویا، وہی سیدھا راستہ ہے. آج کسی بڑے سے کوئی چھوٹا بات کرے، چھوٹے کے پاس علم ہے،
بڑے کی عمر زیادہ ہے، وہ کہتا میرا تجربہ زیادہ ہے، میری عمر زیادہ ہے، میری سمجھ زیادہ ہے۔ یہ دیکھ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اتباع کس کی ہوگی؟ علم والے کی، چاہے عمر میں چھوٹا ہے، چاہے تمہارا بیٹا کیوں نہیں ہے، اس کی اتباع ہوگی۔ ابراہیم اپنے باپ کو یہ کہہ رہے ہیں، یا ابت انی قد جاءنی من العلم، ابا جان علم میرے پاس آیا ہے، فاتبعنی، میری بات ماننی ہے، میرے پیچھے چلنا ہے، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں۔ قوم کو بھی یہی اعلان تھا ان کا، لیکن قوم کے دماغ میں بت پرستی رچی بسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے اس غلط کام پر جو مصر تھے، وہ تو اسے حق سمجھ رہے تھے، وہ تو بتوں کو ہی خدا سمجھتے تھے، وہ تو بتوں کو ہی معبود سمجھتے تھے، نعوذ باللہ۔ اب ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ اگر میں کوئی اور دلائل دوں گا، یہ دلائل سے سمجھ نہیں پائیں گے، ایسی دلیل دوں کہ ان کی عقل بھی فیصلہ کرے کہ ہم غلطی پر ہیں۔ عقلی دلائل سے بعض لوگ سمجھ جاتے ہیں، دوسرے دلائل سے نہیں سمجھتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے جانے کے بعد ان کے بت خانے میں چلے گئے، سارے بتوں کو توڑ کر، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، سب کو توڑ کر سب سے بڑا بت جو بنایا تھا کلہاڑا، اس کے کندھے پہ رکھ دیا۔ قوم آئی تو دیکھا بت خانے میں ہمارے جو خدا ہیں ان کو تو برا حال ہو چکا ہے۔ انت فعلتا، یہ کس نے کیا یہ کام؟ آلہتنا، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ قوم پریشان ہے۔ لوگ کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ایک نوجوان ہے وہ ہمارے بتوں کے بارے میں بات کیا کرتا ہے، اس سے تحقیق کرو، اس نے یہ کام کیا ہے۔ ایک نوجوان ہے، ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پہ جوان کہا گیا ہے، نام نہیں لیا گیا، نبی نہیں کہا گیا، ایک نوجوان نے، قرآن کہتا ہے یہ کام کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو کام نوجوان کر سکتا ہے دوسرا بندہ نہیں وہ کر سکتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو طلب کر لیا نمرود نے کہ تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، ہمارے خداؤں کو تو نے توڑا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نہ ہاں میں کا جواب دیا نہ میں جواب دیا۔ آپ نے کیا کہا؟ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ تمہارا خدا نہیں ہے؟ یہ تمہارا معبود نہیں ہے؟ کلہاڑا بھی اس کے کندھے پہ ہے، جس کے پاس آلہ پکڑا ہو، ازار پکڑا ہو، گن پکڑی ہو، وہی مجرم ہوتا ہے۔ جس سے توڑا گیا ہے وہ آلہ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، وہ اوزار اس کے پاس ہیں جس سے تمہارے معبودوں کو توڑا گیا ہے، اس سے سوال کرو نا۔ ہاں بھی نہیں کہی، نہ بھی نہیں کہی، ان سے آگے سوال کیا ہے، اس سے پوچھو جو بڑا ہے۔ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اگر یہ بولتا ہے اُفِّل لَکُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّہ، وہ کہتے ہیں یہ تو بولتے نہیں ہے۔ تو ابراہیم نے کہا علیہ السلام، جو بولتا نہیں ہے تم اسے خدا بنائے بیٹھے ہو، کیسا کام کر رہے ہو؟ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ، نہ تمہیں وہ نفع دے سکتا ہے نہ تمہیں وہ نقصان دے سکتا ہے، وہ تو بات ہی نہیں کر سکتا، تم خدا بناتے ہو؟ کیسی تمہاری عقل ہے؟ عقلی طور پہ انہیں ایک پیغام حق دینا چاہتے تھے ابراہیم۔ اللہ، جب باطل کے پاس پھر کوئی دلیل نہ ہو تو باطل پھر دھمکی پہ اترتا ہے۔ جب دلائل کی جنگ ہار جائے کوئی، پھر کیا کرتا ہے؟ دھمکیاں دیتا ہے۔ دلیل تو ہوتی نہیں ہے، پہلے دلائل کی جنگ ہوتی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی خدا ہوں، تم بھی خدا کی بات کرتے ہو، میں بھی خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا احیی و امیت، میرا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا انا احیی و امیت، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، جس کو پھنسی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتا ہوں، جس کو پھنسی نہیں ہوتی، پھنسی کی سزا نہیں ہوتی، اسے لٹکا دیتا ہوں، یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے یہ ایسے نہیں سمجھے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً بات بدلی، آپ نے فرمایا
میرا رب سورج مشرق سے لاتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے، تو ایسے کر، تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ میرا رب تو یہ کرتا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا جواب نہیں تھا۔ ہمیشہ باطل کی عادت ہے، جب دلائل کی جنگ ہار جاتے ہیں پھر دھمکیاں دیتے ہیں۔ پھر اس نے دھمکی دی، قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، کرو لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ جلاؤ، جلا دو ابراہیم کو، ختم کر دو ابراہیم کو، نیست و نابود کر دو ابراہیم کو۔ میرے عزیزو، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ میرے لیے بڑا پیغام، آپ کے لیے بڑا پیغام ہے۔ حق کے راستے میں، حق کی محنت کرنے پہ، ایک باپ گھر میں حق کی محنت کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ ایک برادری میں محنت کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ ایک اپنے شہر میں محنت کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ سارا شہر کیوں نہ مخالف ہو جائے۔ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی ہے؟ ساری قوم لکڑیاں اکٹھی کرنے میں لگی ہوئی ہے، 40 میل لمبی آگ جلا رہی ہے، ایک ابراہیم کو ختم کرنا ہے۔ ساری قوم ختم کرنے پہ منصوبہ بندی کر چکی ہے، میرا اللہ بچانے کا فیصلہ کر چکا ہے، میرا اللہ بچانے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ فیصلہ کس کا چلا ہے؟ ساری قوم نے کہا وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کی مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو، کرو کٹھی لکڑیاں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ شیطان ایک ہتھیار بنا کے دیا کہ یوں ڈال دو اس کو، کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں کیسے ڈالیں، خود قریب جاتے تو جلتے ہیں۔ شیطان نے ایک گر سمجھایا، فرشتے فوراً آ گئے۔ پانی والا فرشتہ، بارش والا فرشتہ کہتا ہے میرے لیے کیا آرڈر ہے، میرے لیے کیا حکم ہے، میں بارش برساؤں اور آگ بجھ جائے۔ ہوا والا فرشتہ کہتا ہے میرے لیے کیا حکم ہے، میں ہوا چلاؤں، یہ آگ خط اڑ جائے۔ تو ابراہیم نے کیا کہا، مجھے بتاؤ میرے سارے عمل سے میرا اللہ واقف ہے یا نہیں ہے؟ اللہ تو جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو ابراہیم نے کہا جس کے لیے جا رہا ہوں وہ خود فیصلہ کرے گا۔ حسبی اللہ، حسبی اللہ، یہ ورد تھا ابراہیم علیہ السلام، حسبنا اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حق والے کو چاہیے اس کی تسبیح کرے اور اپنے دل و دماغ میں اس بات کو اتارے، حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ حق کے راستے میں رکاوٹ آ جائے، کہے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ دل برداشتہ نہ ہو جائے کہ میں محنت کر رہا ہوں، لوگ میری بات نہیں سنتے، میری اولاد میری بات نہیں سنتی، میری برادری نہیں سنتی، میرے گھر والے نہیں سنتے۔ اس کا کام ہے کہ حق پیغام کو پہنچانا، محنت کرنا اس کے ذمے ہے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے۔ یہ اپنی محنت کو نہ چھوڑے۔ ابراہیم علیہ السلام نے محنت نہیں چھوڑی، حسبی اللہ کہتے آگ میں چلے گئے۔ تو براہ راست اللہ نے آگ کو حکم دیا، ساری دنیا کہتی آگ جلاتی ہے، جلا دیتی ہے، راکھ بنا دیتی ہے، ہڈیاں جلا دیتی ہے، بال جلا دیتی ہے۔ ابراہیم کا تو ایک بال بھی نہیں جلا۔ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، براہ راست اللہ نے آگ کو حکم دیا ہے۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، جو صلاحیت، جو طاقت ان چیزوں میں ہے، حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا امر ہوتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آگ جلائے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا تو چھری چلے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو چھری نہیں چلے گی۔ اللہ کا حکم ہوگا تو پانی ڈبوئے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو پانی نہیں ڈبو سکتا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو موت آئے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو کوئی موت نہیں دے سکتا کسی کو۔ 309 سال اللہ نے اصحاب کہف کو سلائے رکھا بغیر کھائے پیے۔ کس نے زندہ رکھا 309 سال؟ اللہ نے زندہ رکھا ہے۔ تو انبیاء کے واقعات کیوں بیان ہوتے ہیں؟ اس لیے ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہوتا ہے، اور دوسرا قرآن والوں کے لیے ایک پیغام اور نصیحت دینا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا، جو اللہ کو راضی کرنے کی محنت کرے گا، اس کے اوپر امتحان آئے گا، اس کے اوپر آزمائش آئے گی۔
اسے امتحان سے گزارا جائے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، تو میرے عزیزو امتحان آ جائے، آزمائش آ جائے، سمجھ لو کہ اللہ کی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہے جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ کچھ میرے بارے میں اچھا کرنے والے ہیں۔ اگر ان دنیا کی تکلیفوں کے بدلے آخرت میں میری اور آپ کی بخشش ہو جائے تو بتائیے کتنا بڑا انعام ہے۔ آخرت کی تکلیف بڑی ہے یا دنیا کی تکلیف بڑی ہے؟ مومن کو ایک کانٹا لگتا ہے، اس کے بدلے بھی اللہ اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ ایک کانٹے کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے۔ ایک مریض کی کوئی عیادت کے لیے جائے، 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ مریض کا پوچھنے گیا تھا، جو خود مریض ہے اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمت ہوگی، جو مریض کے اوپر کھڑا ہے اس کے اوپر اللہ کی کتنی رحمت ہوگی۔ پوچھنے والے کو 70,000 فرشتے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ یہ پیغام دیا جا رہا ہے، اللہ کے نیک برگزیدہ پیغمبروں پہ امتحان آئے۔ یہ ابراہیم پہ پہلا امتحان تھا۔ 4 بڑے امتحان چھوٹے چھوٹے تو کئی تھے، لیکن علماء نے فرمایا 4 بڑے امتحان ابراہیم پہ آئے، اور ایک ایک امتحان میں پاس ہو گئے۔ فَأَتَمَّهُنْ، پھر اللہ نے انعام کیا دیا؟ بڑا انعام مانگا اور بڑا انعام ملا۔ ان امتحانوں سے گزرنے کے بعد انعام کیا ملا؟ دعا مانگی، فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسل سے انبیاء آئیں گے، امام آئیں گے۔ ان امتحانوں میں گزرنے کے بعد اللہ نے جو پھل دیا ہے، جو ثمرہ دیا ہے، کیا دیا ہے؟ 4,000 نبی ابراہیم کی نسل سے بھیجے۔ کتنا بڑا انعام! اور اس سے بڑھ کر انعام ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کے اولاد سے تشریف لائے۔ کتنا بڑا انعام! انبیاء کے سردار ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آ رہے ہیں۔ معلوم ہوا جب امتحان آتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو بندے کو اس پر پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کا عمل آ رہا ہے، خوشی سے قربانی کا جانور لینا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ اس کے بدلے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے مجھے نیکی عطا فرمائے گا۔ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی قربانی کرنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ کیوں انعامات دیے جا رہے ہیں؟ کہ اس نے قربانی کی ہے، مال کی قربانی پیش کی ہے، اللہ کے حکم کو زندہ کیا ہے، اللہ کے امر کو پورا کیا ہے۔ ہر اللہ کے حکم کے لیے جتنی بڑی کوئی قربانی کرتا ہے، اللہ اتنا بڑا انعام دیتے ہیں۔ یہ پکی بات ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جتنے بڑے مرحلے سے گزرتا ہے، جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے، جتنے بڑے امتحان سے گزرتا ہے، اس کے بعد اللہ کی طرف سے انعام بھی بڑا ملتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے، اللہ نے انعام بھی بڑا بڑا عطا فرمایا۔ کتنا بڑا انعام عطا فرمایا۔ بیت اللہ کس کی نشانی ہے؟ بیت اللہ کی تعمیر اللہ نے کس سے لی؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ اور کیا نسبتیں تھیں، کیا ادائیں اللہ نے یاد رکھی ہیں۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ تعمیر کی ہے، آج پتھر وہ محفوظ ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ وہاں پہ طواف کے بعد 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس جگہ کو اللہ نے 2 نفلوں کی جگہ بنا دی ہے کہ جو طواف کرے وہ مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے، وگرنہ اس کا طواف نامکمل ہے۔ یہ مقام ابراہیم ہے کیا؟ کون سی جگہ ہے؟ وہ پتھر ہے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے اللہ کا گھر تعمیر ہوا تھا۔ وہ پتھر کو بھی یاد رکھا گیا ہے، اس کے اوپر قدم کے نشان کو بھی باقی رکھا گیا ہے کہ ابراہیم نے بڑا کارنامہ دیا تھا، انجام دیا تھا، بڑا کام کیا تھا، میرے گھر کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم نے میرے گھر کو تعمیر کیا، اسماعیل نے میرے گھر کو تعمیر کیا۔ اللہ نے کتنا انعام دیا۔ پورا حج، پوری قربانی کا عمل کس کی ادائیں ہیں، کس کی وفائیں ہیں، کس کی یادگار ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی، اسماعیل علیہ السلام کی، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی۔ اس خاندان کی ادائیں اور وفائیں
قیامت تک اللہ نے آباد و شاداب رکھی ہیں۔ ہر آنے والے مسلمان کو حکم دیا ہے زندگی میں طاقت رکھتے ہوئے ضرور ابراہیم کی اداؤں کو جا کر وہاں یاد کر کے آئے۔ مینا کیا ہے، مزدلفہ کیا ہے، عرفات کیا ہے، بتائیے کون سی وہاں پہ عبادتیں ہیں؟ صرف قیام۔ عرفات میں تم نے ٹھہرنا ہے، مزدلفہ میں تم نے ٹھہرنا ہے، عرفات میں تم نے ٹھہرنا ہے، مینا میں تم نے ٹھہرنا ہے، چونکہ یہاں میرا خلیل ٹھہرا تھا، میرا ابراہیم ٹھہرا تھا، اس نے قربانی کی داستانیں رقم کی تھیں، اس نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی، میرے لیے اس نے سب کچھ قربان کر دیا، تو پھر اللہ استقبال نہ کرتے، پھر اللہ انعام نہ دیتے؟ جو اللہ کو راضی آج بھی کرے گا اللہ اسے ایسے ہی عزت نصیب فرمائے گا، دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ یہ واقعات انبیاء کے اسی لیے بیان ہوتے ہیں کہ دیکھو جنہوں نے مجھے راضی کرنے کی لیے بڑی بڑی قربانی پیش کی ہے، ہر آنے والے امتحان میں پاس ہوئے ہیں۔ آج کا مسلمان قرآن پہ یقین رکھنے والا، قرآن کو ماننے والا، قرآن پہ ایمان رکھنے والا، آج ان نبیوں کے واقعات سمجھ کر سن کر اگر وہ بھی اس ترتیب پہ آئے گا، اس عمل پہ آئے گا، اللہ اسے بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان واقعات سے جو پیغام ملتا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور کبھی ہمیں اللہ کی طرف سے آنے والے امتحان اور آزمائش میں دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بے صبری نہیں کرنی چاہیے، ناشکری کے کلمات نہیں کہنے چاہیے۔ جو امتحان، آزمائش، تکلیف آئی ہے، تمہارے الفاظ ناشکری کے بولنے سے وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اجر چلا جائے گا، ثواب چلا جائے گا، انعام چلا جائے گا، درجات ختم ہو جائیں گے۔ کہو اللہ آپ کی طرف سے امتحان ہے، میں راضی ہوں، جس حال میں آپ رکھے میں آپ سے راضی ہوں، میں آپ سے خوش ہوں، تو اللہ اس تکلیف اور آزمائش کے بدلے ضرور اپنے بندے کو عزت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی حقیقت اور سمجھ نصیب فرمائے۔ قربانی کے جانور لوگ خرید رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، بس 2-3 باتیں دھیان کیجئے۔ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے بغیر عیب کے جانور خریدیں، عیب والا جانور نہ خریدیں۔ بعض عیب ایسے ہیں ان میں قربانی درست نہیں ہوتی، اور بعض عیب ایسے ہیں چھوٹے چھوٹے جو عیب ہوتے ہیں ان میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی، جانور لیا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ چھوٹے جانور کے متعلق کیا ان کے دانت ٹوٹے ہونے چاہیے، ضروری ہیں؟ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ دانتوں کا مسئلہ ضروری نہیں ہے، عمر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ چھوٹا جانور 1 سال کا ہو، بڑا جانور گائے وغیرہ وہ 2 سال کی، اور اونٹ 5 سال کا۔ عمر کا پورا ہونا، اگر ایسے شخص سے آپ جانور خرید رہے ہیں با اعتماد ہے، وہ عمر پوری بتا رہا ہے، کسی گھر سے لے رہے ہیں تو اس پہ اعتماد کر کے آپ جانور خرید سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے اچھا جانور خریدیے جس میں کوئی ایسا بڑا عیب نہ ہو جس عیب کی وجہ سے قربانی خراب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے قربانی کے مسائل کے متعلق تو آپ پوچھ کر وہ عمل کیجئے تاکہ ہماری قربانی اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔